میرے خیال میں میرے 15 منٹ تو انگلش والے ہو گئے. اذان گرامی، مومن کی 5 نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی ہے زیارت اربعین، جس کو میں نے عنوان قرار دیا ہے اس عشرے کے لیے. معصوم علیہ السلام کے الفاظ بہت اہم ہیں. زیارت بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھنا واجب نہیں ہے. لیکن اسلام نام ہے تعظیم اور ادب کا، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس ہستی کو سلام کیا جا رہا ہے کھڑے ہو کے سلام کیا جائے. امام حسین ڈیزرو کرتے ہیں، ان کی عظمت یہ ہے کہ انہیں کھڑے ہو کے سلام کیا جائے، وَإِلَّا واجب نہیں. آپ بیٹھ کے بھی سلام کر سکتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام. لیکن مولا حسین کی عظمت یہ ہے بھئی، دیکھیں پورا قرآن جو ہے نا، اس میں جگہ جگہ متقی کی تعریف کی گئی ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو متقیوں کے لیے سجایا گیا. قرآن کیا ہے؟ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہر چیز پورے قرآن میں اٹھا کے لے متقی متقی. مولا کون ہے؟ مولا امیر المومنین امام المتقین ہے. تو اب ہر جگہ تعریف متقی کی ہے، متقی ہر چیز ہے قرآن میں. تو اب کیا ہے تقوی؟ تقوی جو رکھتا ہے وہ متقی ہوتا ہے. تو سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، انہیں ریور کرتا ہے، ان کی ریفرنس کو مانتا ہے، وہی متقی ہوتا ہے. تو تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ کی ان نشانیوں کی تعظیم کرے، عظمت کا قائل ہونا. اذان گرامی، یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے بلکہ دین کا حصہ ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ ایشین کلچر ہے، افریقی کلچر ہے کہ ہم کسی کی تعظیم کرتے ہیں. نہیں، یہ دین کا جز ہے. جناب سیدہ کا رسول خدا کے لیے کھڑے ہونا اور خود رسول خدا کا جناب سیدہ کے لیے کھڑے ہونا. اذان گرامی، یہ جناب سرور کائنات بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے بلکہ صحابہ کو عبادت سکھا رہے ہیں. اذان گرامی، مولا کائنات جناب سیدہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، بیوی کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. توجہ، ماں باپ کے لیے کھڑے ہونے کی تاکید ہے، بیوی کے لیے کھڑے ہونے کی تاکید نہیں ہے. جبکہ آج کل کلچر ہو چکا ماشاءاللہ، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن تاکید یہ نہیں ہے کہ بیوی کے لیے کھڑے ہو. مولا کائنات سے پوچھا یا علی، آپ کیا بیویوں کے لیے کھڑے ہونا واجب ہے؟ فرمایا نہیں. کہا پھر آپ سیدہ کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا میں سیدہ کے لیے اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر کو سیدہ کے لیے کھڑے ہوتے دیکھا ہے. اگر سنت نبوی کو میں علی زندہ نہیں رکھوں گا تو اور کون زندہ رکھے گا؟ اذان گرامی، دین جو ہے نا وہ تعظیم کا نام ہے، عظمت کا نام ہے. تو اب زیارات جو ہیں وہ پیک آف عظمت، یعنی کسی بھی عروج، اگر آپ نے معراج دیکھنی ہو تو سلام ہے. اور سلام بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے بہت سے کلچر کے اندر ہاتھ بھی جھکایا جاتا ہے. تو اذان گرامی، یہ واجب نہیں ہے، یہ کچھ اشارہ کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن اگر کھڑے ہو کے سر جھکا لیے جائے اور ہاتھ سینے پہ رکھ لیا جائے، کوئی بھی ایسا کام جس سے پتہ چلے کہ جسے سلام کیا جا رہا ہے وہ بہت باعظمت ہے، دیکھنے والا دیکھ کے بتائے کہ جسے سلام کر رہے ہیں وہ عام آدمی نہیں ہے. لوگ بادشاہوں کے سامنے جا کے جھک جاتے ہیں، آپ سے حسین کے لیے نہیں جھکا جا رہا. اذان گرامی، اسی لیے شاید خواجہ معین الدین چشتی نے اجمیری نے کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. تو اذان گرامی، مولا حسین یہ بادشاہ حکمران ہیں، یہ حکومتوں کے بادشاہ ہیں، حسین دلوں کے بادشاہ. تو اذان گرامی، دلوں کے بادشاہ کو ہمیشہ کھڑے ہو کے، اب یہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایک ایک دو آداب پیش کرتا رہوں گا عشرے کے دوران. لیکن آج جو الفاظ ہیں مولا کے انہیں پیش کریں. السلام علی حبیب اللہ ولی اللہ و حبیب، پہلے جو الفاظ استعمال کیے. دیکھیں، ایک مرتبہ میں کوئی کسی کو لقب دینے کی کوشش کرتا ہوں، آپ میرے لیے لقب دے دیتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ شمس العلماء ہیں، یہ خطیب ولایت. ابھی تو اتنے القاب ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں آ رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے لیے، خطبہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اذان گرامی، یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، اس پر غور کیجیے گا معذرت کے ساتھ، اس پہ غور کر لیجیے گا. لقب دینے والا کون ہے؟ آیا وہ خوش کرنے کے لیے لقب دے رہا ہے یا بہت زیادہ عقیدت رکھتا ہے اس لیے لقب دے رہا ہے؟ ہے نا کہ آپ کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو مثال کے طور پہ ماں کو اولاد سے محبت ہوتی. توجہ، تو ماں کیا کہتی ہے؟ یہی میرا سورج ہے، یہی میرا چاند ہے، یہی میرے ستارے، سب کچھ یہی ہے. اب یہ واقعاً سورج چاند ستارے نہیں بول رہا ہے، ماں کی محبت بول رہی ہے. میں ابھی بھی نہیں پہنچا پایا. اذان گرامی، آپ کی کسی سے عقیدت ہے، آپ اسے سارے القاب دے دیں گے. کیوں؟ آپ کی عقیدت بول رہی ہے، جذبات بول رہے ہیں، ایموشنز بول رہے ہیں.
ابھی بھی میں پہچان نہیں پا رہا، لیکن اللہ سورہ نجم میں رسول خدا کے لیے فرما رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ ہوائے نفس سے کلام ہی نہیں کرتے، یہ جو بولتے ہیں وہی الہی ہوتا ہے۔ تو جانے گرامی جب معصومین کہیں حسین ایسے ہیں تو ویسے ہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ ہوائے نفس سے نہیں بولتے، ان کے جذبات نہیں بولتے، ان کے ایموشنز نہیں بولتے، بلکہ جو یہ بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، توجہ فرما رہے ہیں جانے کے لیے۔ جب اب امام معصوم علیہ السلام کے السلام علی ولی اللہ و حبیب، اگر آج میں صرف ولایت ہی کو پیش کر دوں، ولایت پہ آپ نے مجھ سے سینکڑوں ہزاروں، شاید میں نے 5-6 ہزار سے زیادہ مجالس پڑھی ہیں پچھلے 28 سال میں، شاید 7-8 ہزار زیادہ پڑھی ہوں، جو ریکارڈ ہے وہ میرے پاس 5-6 ہزار سے زیادہ کا ہے۔ تو جانے گرامی اس میں نے ولایت پہ کم از کم بھی 500 سے زیادہ تو مجالس پڑھی ہوں گی۔ تو اب میں لیکن وہ ہٹ کے یہاں پہ بالکل الگ سے پیش کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا۔ تو اب یہاں امام فرما رہے ہیں السلام علی ولی اللہ وحب، کس کے لیے؟ مولا حسین کے لیے۔ آپ ہمیشہ کلمے پہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، توجہ، میں نے بھی شروع میں کہا تھا کچھ چیزیں ایک ایک امام سے مخصوص ہیں، کچھ سب میں کامن ہیں۔ یہ 12 کے 12 امام ہیں، 12 کے 12 ولی ہیں، 12 کے 12 حجت اللہ ہیں۔ تو اب یہ سب ولی ہیں، سب کے پاس ولایت ہے، لیکن کون کہہ رہے ہیں؟ چھٹے امام جو خود ولی اللہ، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے ولی آپ پہ سلام۔ اب یہ ولایت کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے جید علماء اہل علم موجود ہیں جو میرے بہت محترم ہیں، میں بھی ملوں گا ان سے، آج ہی پہنچ جاؤں۔ تو عزیزان گرامی یہ میں ولایت کو پیش کر رہا ہوں ان سب کی موجودگی میں، قبلہ کی اجازت سے سب کی، کہ یہ ولایت کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں ولی اللہ، آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی دی ہوئی ولایت۔ یہ میں نے کبھی آپ کے سامنے نہیں پڑھا، پیش کر رہا ہوں پہلی مرتبہ۔ میں 2005 میں پہلی مرتبہ آپ کے دارالسلام میں آیا تھا، تو مجھے 21 ایئرز ہو گئے ہیں آتے ہوئے، آن اینڈ آف، یعنی کیونکہ میں ہر سال نہیں آتا ہوں، ہر 2-3-4 سال میں ایک مرتبہ جب بھی آؤں۔ تو عزیزان گرامی یہ میں نے کبھی آپ کے سامنے نہیں پیش کیا، اس کو ذرا غور سے سن لیجیے گا۔ ولی اے اللہ کے ولی، ولی کیا ہے؟ میں فقہ سے ثابت کروں گا، پھر اس کو لے کے جاؤں گا امام تک۔ نکاح پڑھنے جاتے ہیں ہم لوگ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ لڑکے سے اجازت لے لی ہے، میں وکیل ہوں۔ لڑکی کے ولی کون ہے؟ کماری لڑکی کے ولی کی اجازت ضروری ہوتی ہے، علماء موجود ہے، بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی ولی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی یہ والد کون ہے؟ ولی والد، والد نہ ہو تو دادا، نانا یا ماموں وغیرہ پہ ولایت نہیں۔ اب بہرحال اب میں اس میں بحث میں نہیں جاؤں گا، فقہی بحث میں نہیں جاؤں گا، باپ ولی ہے یا دادا؟ کچھ لوگ پہنچتے رہیں گے، حالانکہ یہاں سے میں نے دوبارہ پاکستان بھی جانا ہے۔ تو عزیزان گرامی اب یہ میں جو پیش کر رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سن لیجیے گا۔ اب یہاں ولی ہیں، باپ اور دادا ولی ہیں، تو ہم فوراً اجازت مانگتے ہیں، اجازت ہے والد صاحب، دختر کے دلہن کے والد کی اجازت ہے، آپ ولی ہیں؟ کہ نہیں میں راضی نہیں۔ عالم ہے، عالم کا رتبہ زیادہ ہونے کے باوجود بھی کیونکہ ولی کی اجازت نہیں ہے تو اب آپ عقد نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ ولی عقد باپ ہے، وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں بدلا جا سکتا۔ سارا مجمع ابھی بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی آپ نے کہا کہ نہیں، یہ اب مثال کے طور پہ نماز جنازہ پڑھانے گئے ہیں تو ولی میت دوبارہ پوچھا جاتا ہے، بچہ ہو تو باپ ہے، توجہ، بوڑھا ہو تو بڑا بیٹا ہے، خاتون ہو تو شوہر ہے۔ ولی الگ الگ ہو سکتے ہیں کیفیت کے حساب سے، توجہ رہے مجمع کی، لیکن دوبارہ وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں۔ ولی کی اجازت کے بغیر نہ جنازہ ہوتا ہے نہ نکاح۔ ابھی بھی سارے لوگ نہیں ہیں میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی قرآن کریم کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے، قرآن کی آیت ہے، جو تم پہ اللہ کی طرف سے وکیل قرار دیا گیا۔ ملک الموت وکیل ہے، وکیل کی اتنی پاور جس کی چاہے روح نکال لے، اور وکیل بدلا جا سکتا ہے، ابھی میں نے پیش کیا، وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں۔ جب ملک الموت کی اتنی طاقت ہے، سوچے علی کی